نہ کہ عطار گوید. مشک وہ ہے کہ خود بتائے میں مشک ہوں، یہ نہیں کہ مشک بیچنے والا کہے کہ یہ مشک ہے. مشکان اس کی خود بوید نہ کہ عطار گوید. صحابی کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ صحابی ہے، ان کا چہرہ ہی بتاتا ہے کہ صحابی ہے. جیسے وہابی کا چہرہ ہی بتاتا ہے کہ چپر کنٹو ہے. دیکھا اس کا چہرہ، چہرہ مس کر کے بیٹھے ہیں. کچھ لوگوں نے سمجھا کہ ان کے ماتھے پر سجدے کے نشان ہے، یہ ان کی بھول ہے. ان کی پہچان ان کے گھٹے سے نہیں ہے جو نماز میں یہ بنا کر کے بیٹھے ہیں. نو 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 نو، ان کے چہرے میں وجہ کی جمع ہے وجوہ. تو گھس گھس کے کچھ لوگوں نے ماتھے پہ گٹھا بنایا پہچان بنانے کے لیے کہ ہم نمازی. نہیں نہیں، اس کی ضرورت. ان کی پہچان ان کے ماتھے پر نہیں، ان کے چہرے میں ہے. کہا یہ ان کے چہرے میں پہچان آ گئی ان کی، اس وجہ سے قرآن اس پر بھی روشنی ڈالا. من اثر السجود، کثرت سجدہ کی وجہ سے. یہ اتنے کثرت سے سجدہ کرتے ہیں کہ چہرہ روشن ہو گیا. جس کے سجدے زیادہ ہوں گے چہرہ روشن ہوگا. یہ تو میں نے عرض کر دیا. لیکن آج میری گفتگو کا یہ رخ نہیں ہے. تو چونکہ آیت پڑھی تھی تو تھوڑا سا ترجمہ میں نے کر دیا. یہ نہ کہنے کو ہو کہ جو آیت پڑھی تھی اس کا ترجمہ تک تو نہیں کیا مولانا صاحب نے، کہا اس جمعہ کو کریں گے، اس لیے نہیں، صرف ترجمہ کیا ہے میں نے. آج مجھے گفتگو کرنی ہے ماہو پر. شروع جو محمد الرسول اللہ والذین ماہو، صرف ماہو کو بولوں گا. جتنی دیر بولوں. اب یہ ممبر کہتا ہے کہ آپ کو کچھ دین بھی سیکھنا ہے تو وہ بھی ہونا چاہیے. اس حساب سے کوشش کروں گا کہ کچھ آپ اپنا دین اس ممبر سیکھیں. اور یہ محراب چاہتی ہے کہ آپ ادا کریں نماز، نہ یہ خالی ہو نہ وہ خالی ہو. تو قرآن پاک پہ جب آیا محمد الرسول اللہ تو ایسا لگتا تھا کہ حضور کی کچھ صفات بیان ہوں گی، کچھ حضور کے خصائل بیان ہوں گے، کچھ حضور کے فضائل بیان ہوں گے، کچھ حضور کے معجزات. ایسا لگتا تھا. کچھ نہیں ہوا، صرف فرمایا محمد الرسول اللہ. رسول ایک ایسی ڈگری ہے کہ اس میں سب آ گیا، ہر فضیلت وہیں سے چلتی ہے. لیکن قدرت نے کہا کہ اگر تم کو سمجھنا ہی ہے رسول کو تو رسول تو بہت بڑی چیز ہے. تم ان کو دیکھ لو جو رسول کے قدموں میں ہے. کوئی بھی درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا. ایسے درخت دیکھ کے نہیں سمجھے، پھل دیکھو کہ سمجھ آئے کس چیز کا درخت ہے. اور کوئی بھی استاد اور شیخ اپنے شاگردوں سے پہچانا جاتا. تو کہا تو وہ رسول تو بہت بڑی چیز ہے. ان کے قدموں میں جو صحابہ ہیں تم انہیں پہچانو. الذین معہ، جو ان کے قدموں میں ہیں، جو ان کی غلامی میں ہیں، جو ان کے در پر ہیں. کچھ لوگ در اور گھر کی بات بہت کرتے ہیں، یہ گھر والے ہیں اور در والے. کوئی اور جملہ نہیں یاد ہوا آپ کو؟ کچھ اور نہیں یاد کر سکے؟ پھر مثال دیتے کہ دیکھو وہ در والے ہیں جو حضور کے بستر پر سوئے ہوئے ہیں، جو مقتل بننے والا ہے، یعنی شب ہجرت. بتاتے ہیں کہ وہ گھر والے ہیں. بالکل صحیح ہے. یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ حضور کے بستر پر سوئے ہوئے ہیں اور صبح کو وہ مقتل بننے والا تھا. بلا شبہ فضیلت. لیکن جس کے مقابلے میں تم وہ فضیلت ثابت کرنا چاہتے ہو تو گھر والے بستر پر ہیں اور در والا خود حضور کے ساتھ ہے. یہ تمہیں نظر نہیں آتا. اب بستر کو فضیلت دو گو یا خود بستر والے کو، اب سمجھ لینا. آپ وہ خود حضور کے ساتھ ہے غار میں، دار ثور میں. آگے لو 2 پیسے کی علم نہیں اچھلتے کودتے پھرتے ہو، ناز و تبختر دکھاتے ہو، گھر اور در کی بات کرتے ہو. چلو وہ الگ میرا عنوان ہے. ابھی میں صرف ماہو پر تھوڑی سی گفتگو کروں جو اس وقت کے لیے ممکن ہے کہ وہ جو ان کے در پر ہیں، جو ان کے قدموں پر ہیں، جو ان کی غلامی میں ہیں، جو ان کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں. والذین معہ، جس کے ساتھ آپ رہتے ہیں اس کا اثر آپ میں آئے گا ہی. آپ نہ بھی چاہو گا تو آپ کے اندر آئے گا. صحبت کا اثر پڑتا ہے. تو جو حضور کی صحبت میں ہیں، ہر وقت قدموں میں پڑے ہوئے ہیں صحابہ، تو یہ ناممکن ہے کہ وہ اثر جو حضور سے منتقل ہو کے آ سکتا ان میں نہ آئے. میں ذرا اس کو ایک مثال سے ثابت کروں. ویسے آپ کے بھیجے میں نہیں آئے گا. علمی حقائق اور علمی دقائق بہت پیچ پیچ ہیں. ایک مثال سے پیش کروں گا تو کچھ سمجھ میں آپ کیا جائے. نسبت کا اثر بہت زیادہ آتا ہے اور یہ نسبت بہت بڑی چیز ہے. مصلح الدین شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، ان کی کتاب گلستاں بوستاں آج ہر درسگاہ میں پڑھائی جاتی ہے. لکھتے ہیں
کہ ایک مرتبہ مجھے میرے حمام میں یعنی باتھ روم میں، اب ابھی اس کو آپ باتھ روم کہتے ہیں، میرے ایک چہیتے نے، میرے ایک دوست نے ایک بڑی خوشبودار مٹی دے دی حمام میں. اب صابن چلتا ہے خوشبودار، پہلے سب کام مٹی سے ہوتا تھا. ہم نے دیکھا ہے ہم لوگوں کے یہاں کہ عورتیں اپنے سر کا بال بھی مٹی سے دھوتی تھیں، آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. تو کہا میرے باتھ روم میں لا کے مجھے خوشبودار مٹی دے دی. وہ اتنی خوشبودار تھی کہ میں تو سونگ سونگ کے مست ہو گیا. یہاں مست کا لفظ بہت بولا جاتا ہے بامبے میں، بلکہ بچہ بھی کچھ شرارت کرتا کہتے ہیں مستی کرتا ہے، اور بیچارہ مستی کیا جانے، اور یہ مستی کب سے اس کے لیے سستی ہو گئی، لیکن بولتے ہیں یہاں کی بولی ہے. کب بولے یہ مستی کر رہا ہے، وہ بچپنے میں جو کچھ ہوتا ہے وہ بچہ کرتا ہے، اس کے کھیل کود سب ایسے ہی ہوتے ہیں. کہا وہ خوشبو سونگ سونگ کے تو میں مست ہو گیا. ساتھ ہی ساتھ فرماتے ہیں اب میں انہی کے لفظوں میں پیش کروں تب اچھا رہے گا. میں کوشش کرتا ہوں کہ جس کی جو بات ہے اسی کے لفظوں میں پیش کروں تب زیادہ اچھا رہتا ہے. یہ تو صرف ایک تعلق قائم کرنے کے لیے میں نے کہہ دیا جو کہہ دیا. کہتے ہیں گلے خوشبو یہ در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم. خوشبودار مٹی میرے ایک بہت چہیتے کے ہاتھ سے مجھے حمام میں ملی. میرے چہیتے نے دیا کہ مٹی لو، بہت خوشبودار مٹی تھی. تو جب میں نے اس مٹی کو دیکھا تو اسی مٹی سے پوچھا، اللہ والے مٹی سے بھی بات کرتے ہیں، اب تمہاری سمجھ میں آئے کہ نہ آئے. بگفتم مشک بوئے یا ابیرے، تو مشک ہے کہ یا امیر و امبر ہے، کیا ہے تو؟ اس مٹی سے پوچھا میں نے، اتنی خوشبو کر رہی ہے تو مٹی ہو کر کے. بگفتم مشک بوئے یا ابیرے، ہاں میں تو تیری خوشبو سے مست ہو رہا ہوں. خوشبو یہ خوش دلاوے سے تو مستم، تیری دل کو کھینچنے والی خوشبو سے میں تو مست ہو رہا ہوں. ساتھ ہی ساتھ مست ہو رہے تھے. بہت اچھی خوشبو سب کو اثر کرتی ہے. کہ وہ یہ خوش دلاوے سے تو مستم. اب وہ مٹی بولی، سنا آپ نے، تم نہ سمجھنا تم ہی بولتے ہو، ہم بھی تو مٹی ہے، کچھ اور تو ہے نہیں. اب مٹی بولی سادی صاحب سے، وہ جانے ہو جانے سر. مٹی بولی بگفتہ من گلے ناچیز بودم، ہاں میں تو ناچیز مٹی تھی، میں تو ناچیز مٹی تھی. بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باغل نشستم، لیکن میں ایک مدت تک جو ہے پھول کے ساتھ رہی. میں تو ایک ناچیز مٹی ہوں لیکن ایک مدت میں پھول کے ساتھ رہی ہوں. پھول خوشبودار، ایک مدت تک میں پھول کے ساتھ. جمال ہمشد نشیں درمن اثر کر، میرے دوست کا حسن میرے اندر سما گیا. آپ نے تو وہ تیل لگایا یہاں سر میں، ہمارے گھروں میں وہی خوشبودار پھول آتا تھا اور تیل میں ڈال دیا جاتا تھا، پورا تیل خوشبودار ہو جاتا تھا. تو مٹی کہتی ہے آپ نے یہ سب دیکھا نہیں ہے، یہ ہم سب دیکھ کے آئے ہیں. کہا ایک مدت تک میں پھول کے ساتھ رہی، پھول کا حسن میرے اندر سرایت کر گیا، اس کا حسن میرے اندر آیا پھول کا. میں خود پھول تو نہیں بنی لیکن دھول بھی نہیں رہی. پھول تو نہیں بنی میں، لیکن میں اب دھول بھی نہیں رہی، خوشبودار مٹی ہو گئی. خوشبو اس کی آ گئی، اس کا حسن آیا میرے اندر پھول کا. جمال ہم نسی درما نظر وگرنہ من ہما خاکم کی ہستم، ورنہ میں جو مٹی تھی وہی. یہ سب میرے دوست کی صحبت کا اثر ہے. تو ایک پھول کی صحبت میں اگر مٹی بھی رہے تو مٹی نہیں رہتی ہے، مشک ہو جاتی ہے، ابیر امبر ہو جاتی ہے. خدا کی قسم اس عالم حسن میں حضور سے پڑھ کر کوئی پھول نہیں. تمام پوری کائنات میں سرتابہ قدم ہے تن سلطان زمن پھول، تن پھول بدن پھول دہن پھول سخن پھول. حضور سے پڑھ کر کے کوئی خوشبودار پھول دنیا میں ہے ہی نہیں. وہ گلے باب رسالت ہے، اس کے پھول ہیں. اس پھول کے ساتھ کوئی رہے تو اس کا جمال اس کے اندر سرایت کر جاتا ہے پھول کا. اور حضور کے ساتھ صحابہ رہے، وہ حضور کی حسن ان کے اندر نہیں سرایت کرے گا. آپ کس طرح بھر کی بات کرتے ہو؟ ذرا بیٹھو تو سامنے، ذرا بیٹھو تو سامنے. کسی پڑھے لکھے کے ظاہر کی بات ہے، غیر کی بات ہے. تم سے نہیں سننا چاہتے، ہم گھر والے سے سننا چاہتے ہیں. ہمیں گھر والے سے سناؤ جیسے میں تمہیں کتاب سے سنا رہا ہوں. سنانا ہے تو مولا علی سے سناؤ، سنانا ہے تو تمہیں حضرت امام حسن سے سناؤ، سنانا ہے تو تمہیں امام حسین سے مجھے سناؤ، سنانا ہے تمہیں زین العابدین سے سناؤ، سنانا ہے تو تمہیں جعفر صادق سے سناؤ، امام باقر سے سناؤ، جعفر صادق سے سناؤ، امام رضا سے سناؤ. تم سے نہیں سننا چاہتا، چپ رہو جی. ان سے سناؤ سیدھے اگر طاقت ہے تو. ادھر ادھر کی باتیں لے کے بیٹھے ہو. والذین معہ، ایک چوٹی نے
جانے کتنی چونٹیاں دنیا میں ہیں؟ کوئی چونٹیوں کی تعداد بتا سکتا ہے؟ چونٹیوں کا جنگل ہے، وادی نملہ ہے. ایک چونٹی صرف تھوڑی دیر حضرت سلیمان کے ساتھ رہی تو اس کا تذکرہ کتاب میں آ گیا اللہ کے کلام. یہ صحبت کا اثر ہے. سورہ نمل ہے، صرف تھوڑی دیر کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ رہی چونٹی. بڑا پیار کیا تھا سلیمان علیہ السلام نے چونٹی سے. نظر کردن درویشاں بزرگی را بیفسایت سلیمان با ہما شوکت نظرہا بودا پر مورش. فارسی زبان میں اس کو مور کہتے ہیں چونٹی کو. کمزوروں پہ نظر کرنا یہ بزرگی کو بڑھا دیتا ہے. اس سے کمزور نہیں ہوتا، بزرگی کو بڑھا دیتا ہے. چونٹی کتنی کمزور ہے، سلیمان کتنی طاقتور ہے، لیکن کتنی محبت سے نظر اس پر ڈال رہے ہیں. تھوڑی دیر ساتھ میں رہی تو اس کا تذکرہ کتاب میں آ گیا سورہ نمل ہے. تھوڑی دیر چونٹی رہے تو اس کا ذکر کلام. اور صحابہ اتنے دن حضور کے ساتھ رہے کچھ نہ ہوئے. کیسی بات تم سوچتے ہو؟ یہ میت کتنی اثر کرتی ہے. ملکہ بلقیس جو سلیمان علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئی تھے، جب دیکھا شان و شوکت کو سلیمان علیہ السلام جو تو کلمہ پڑھنے لگے. میں لمبی گفتگو نہیں کروں، لفظوں سے نہیں کھیلتا، میری عادت نہیں ہے. ہم اصل معنی ہی نہیں بیان کر سکتے تو لفظوں سے کیوں کھیلیں؟ دیکھا اس نے کلمہ پڑھنے لگے. جانتے کیسے کلمہ پڑھا؟ اسلم تو ماں سلیمان، وہی ماں کا لفظ بولیے. میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہوں اور ان کا کلمہ پڑھتی ہوں. خدا کرے ہم حضور کے ساتھ ہوں، صحابہ کے ساتھ جو حضور کے قدم میں ہیں، ساتھ ہیں انہی کا. غوث پاک جو تمام ولیوں میں کیا کہنا سا بہت ممتاز ہے، اپنی تقوی و طہارت کے اعتبار سے، اپنی کرامات کے اعتبار سے، اپنے علم و فن کے اعتبار سے، اپنی خدا پرستی اور خدا دوستی کے اعتبار سے. کیا کہنا؟ اتنا اونچا مرتبہ غوث کا کیسے ہو گئے؟ اس لیے کہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ولی جو ولی ہے کسی نہ کسی نبی کے قدم کے نیچے ہے. جو منتہائے مرتبہ ولایت ہے وہ ابتدائی درجہ نبوت ہے. جہاں ولیوں کا درجہ ختم ہوتا ہے وہاں سے نبوت کا شروع ہوتا ہے، اور خدا جانے کہاں تک جاتا ہے وہ. اب کوئی نہ کوئی ولی جو ہے، لکل ولی لہو قدم، ہر ولی کے لیے کوئی نہ کوئی قدم ہے جس کے نیچے اس کے پر کسی نبی کے قدم کے نیچے. وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرُ الْكَمَالِ، آسمان کمال کے جو بدر کامل ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے قدم کے نیچے میں ہوں. یہ قدم کی برکت ہے. تو غوث پاک اگر قدم کے نیچے ہیں تو ولیوں میں صحابہ قدم میں ہے سیدھے براہ راست. آپ ان کو ڈگریڈ کرنا چاہتے ہو؟ تمہاری مٹی پلید ہوئے، کوئی عقل ہے تمہیں؟ جن کے بارے میں حضور فرمایا صحابی کا نجوم تو بھی آئیے مقتدی تم اہتدی. یہ غوث پاک ہے. غوث پاک قدم کے نیچے آ گئے تو ولیوں میں ممتاز ہو گئے. صحابہ ہوئے پھر اس کے بعد تابعین، اس کے بعد غوث کا ہی مرتبہ. خواجہ صاحب کیسے ہو گئے؟ خواجہ صاحب کیسے ہو گئے؟ روز تو جاتے ہو خواجہ صاحب کو، جاؤ کیسے ہو گئے؟ آپ سے پوچھا کیوں کیسے ہو گئے خواجہ صاحب؟ یہی خواجہ صاحب تو ہم سب کے خواجہ ہیں، اور صرف ہندوستان ہی کے راجہ نہیں ہیں. اللہ والوں کو یہ نہ سمجھنا یہ سب مسلمانوں کے راجہ ہیں. یہ بہت چھوٹی سی تعریف ہے جو آپ کرتے ہو، سب کے راجہ ہیں. وہ کیسے ہو گئے؟ غوث آ گئے حضور کے قدم میں، خود خواجہ آ گئے غوث کے قدم. ایک وقت تھا کہ غوث پاک نے اعلان کیا، زبردست اعلان کیا، یہ قدمی حاضی علی رغبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر. تو جتنے اولیاء روئے زمین تھے سب نے سر جھکا دیا. سب نے سر جھکایا. اور خواجہ پھر خواجہ ہیں، اور ہمارے خواجہ نے اتنا سر جھکایا کہ لگتا زمین سے سر لگ گیا. تو صرف یہی نہیں کہ سر جھکایا بلکہ منہ سے کہا بھی سمجھ کہ آپ کا قدم جو ہے صرف میری گردن پر نہیں ہے، میرے آنکھوں پر ہے اور میرے سر پہ ہے. جی صاحب بل اللہ راسی وائنی، نہیں صرف میرے سر پر ہے، میری آنکھوں پر ہے. اس سے بڑھ گیا مرتبہ. اس نسبت سے یہ نسبت آگے بڑھا اور اسی نسبت کو آج توڑا جا رہا ہے. علماء سے کاٹ کے قوالوں کے حوالے آپ کیا جا رہا ہے. جو علماء کی طرف بدے قوالی میں پیسہ لوٹاتے رہو، بابا لوگوں کے پیچھے پڑتے رہو. اٹچ ان کو بابا ادھر تم کو چھو لے گا، سب دلی دربار سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا. بابا پرستی میں جا رہے ہو، خدا پرستی سے. اور بابا بھی وہ کہنے کا بابا ہے، ہر ننگا کھلا مجذوب نہیں ہے. واقعی میں صحیح معنوں میں بابا ہے تو پھر بابا ہے. کیا کہنا ہے؟ ہر ننگا کھلا وہ مجذوب نہیں ہے. جو اللہ کی محبت میں گم ہے وہ مجذوب ہے، وہ کبھی شریعت کا مقابلہ نہیں کرتا. تو یہ سب ہے بابا. نسبت کو مضبوط کرو، نسبت کو مضبوط، حضور سے اپنی نسبت کو مضبوط کرو، ان کے قدم میں آؤ. یہی تو اقبال نے بھی کہا، مصطفیٰ برسان خیش را کی دی ہم آؤ. اے انسان نبی کے قدم میں آ، جیتے جائے یا مرتے مرتے. مصطفیٰ برسان اگر بہو نہ رسیدی، اگر تو وہاں نہیں پہنچا یہی تو پوری بولے بھی. اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بھی، یہی پوری بولا بھی ہے. ابو لہب قدم ہی تک تو نہیں پہنچا، باقی سب جگہ پہنچا تھا. جو قدم میں پہنچ گیا نسبت مل گئی نا، سمجھے؟ وہی سب. اللہ نسبت کو مضبوط کرے. اصل میں
پہلے عقیدہ سکھایا جاتا تھا حضور کے زمانے میں، پھر قرآن پڑھایا جاتا، اب کچھ عقیدہ نہیں بتایا جاتا ہے. قرآن بھی پڑھایا جاتا ہے ضرور، لیکن خالہ اماں سے اس بیچاری کو خود کچھ معلوم نہیں وہ کیا پڑھائے گے، وہ کیا پڑھائے گے. اس لیے سب تباہی ہے. اور پھر آپ کے پاس یہ نیا دور، نیا زمانہ سب سامنے آ گیا. اس میں صرف سرمایہ کو سب سے اوپر کر کے بتا دیا گیا کہ سب سے بڑا سرمایہ ہے. نوٹ کن کن کے بتاتے ہیں، ڈالر کن کن کے یعنی دکھاتے ہیں کہ دیکھ لو یہی جنت پہ لے جانے والا. بڑا قوت ہے. ہرگز نہیں، یہ کچھ نہیں، دنیا کا مال ہے. اگر حلال ہے تو حساب ہے، اگر حرام ہے تو عذاب ہے. تم کیا سمجھتے اس مال کو؟ کیوں پاگل بنے پھر رہے ہو؟ مال وہ ہے جو ہمارے لیے ابال نہ بنے. مال وہ ہے جو ہمیں اللہ اس کے رسول تک پہنچا دے. وہ مال ہے، وہاں پہنچنے کی کوشش کرو. نبی کوئی نہیں آئے گا، یہی علماء حق تمہیں کتاب و سنت کی راہ دکھائیں گے. آپ ان سے جڑنے کی کوشش کرو اور دین کی مدد میں لگ جاؤ. دین کی مدد میں لگنا ہی سب کچھ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.